یہ کہانی ہے پرفیوم فلم کی۔ اس کہانی کی شروعات میں جین نام کے خطرناک قیدی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بڑی جیل میں ہے۔ تبھی وہاں جیل کے گارڈ آتے ہیں جو جین کو باہر اپنے ساتھ پبلک میں لے جاتے ہیں۔ سب جین کو دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے لیکن سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تبھی جیلر سب کو بتاتے ہیں کہ جین کو 2 دن بعد سزائے موت دی جائے گی۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں، جہاں ہم فش مارکیٹ میں ایک فش بیچنے والی عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کا بچہ زندہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اسے وہاں چھوڑ دیتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد وہ بچہ وہاں رونے لگتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس عورت کو جس نے اس بچے کو جنم دیا ہوتا ہے اسے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عورت کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اس عورت نے جان بوجھ کر اس بچے کو وہاں پھینکا تھا اور اس عورت کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس عورت نے جس بچے کو جنم دیا تھا یہ وہی بچہ ہے جسے پریزنٹ ٹائم میں پھانسی ہونے والی ہے، جس کا نام جین ہے۔ اب جین کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب اسے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا جاتا ہے، پر وہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں وہ جین کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر جین یہاں پر آئے گا تو ان میں سے ایک کی جگہ چھن سکتی ہے۔ پر تبھی وہی لیڈی آ جاتی ہے جس کا یتیم خانہ ہوتا ہے اور وہ سب بچوں کو سزا دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر جاتا ہے اور جین 5 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن 5 سال کا ہونے کے بعد بھی آج تک اس نے ایک بات تک نہیں کی۔ دراصل وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک سپر ہیومن ایبیلٹی ہے۔ اس کے سونگھنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو سمیل کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جین اسی طرح اپنا وقت یتیم خانے میں گزارتا رہا اور وہ اب 13 سال کا ہو چکا ہے اور 13 سال کے بعد یتیم خانے کی جو آنر ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے کہ وہ اسے بیچ دے گی اور وہ جین کو جانوروں کے کال بیچنے والے ایک آدمی پر بیچ دیتی ہے۔ اور جیسے وہ جین کو بیچتی ہے اس کو کچھ چور لوٹ کر مار دیتے اور پیسہ لے لیتے۔ دراصل جین کے اندر ایک اور خاص بات ہوتی ہے جو اسے اپنے سے دور کرتا ہے۔ اس کی موت ہو جاتی ہے جیسے بچپن میں اس کی موم کی ہو گئی تھی اور اب اس عورت کی جس کا یتیم خانہ ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی جس نے جین کو خریدا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جین سے بہت کام کرواتا ہے، اور پہلی بار وہ جین کو پیرس کی گلیوں میں ایک بازار میں لے جاتا ہے جہاں پر جین کو ایک خوشبو آتی ہے اور وہ اس خوشبو کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ایک شو روم کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ یہ شو روم ہوتا ہے ایک پرفیوم کا جہاں پر سب پرفیوم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خوشبو اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ تبھی جین کو ایک اور خوشبو آتی ہے اور جب اس کا پیچھا کرتا ہے تو دیکھتا ہے وہ خوشبو پھل بیچنے والی ایک عورت سے آتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، لڑکی کو لگتا ہے یہ جین بھوکا ہے، وہ اسے 2 پھل دیتی ہے لیکن جین اس کا ہاتھ پکڑ کر سمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، لیکن جین کے پاس سپر ہیومن ایبیلٹی ہے سمیل کرنے کی، اسی لیے وہ سمیل کرتا ہوا ایک بار پھر اس لڑکی کے پیچھے چلتا گیا۔ جین کو دوبارہ دیکھ کر لڑکی چیخنے لگتی ہے۔ جین اس کا منہ بند کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ چلاتی رہتی تو لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور جین کو بری طرح سے ماریں گے۔ جب لوگ وہاں سے چلے جاتے تو جین اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیتا ہے لیکن اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے۔ جین یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اب اس کی موت ہو چکی تھی تو اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جین کو اسی شہر میں ایک آدمی کو کال کی ڈیلیوری دینے جانا ہوتا ہے اور وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ ایک پرفیوم کا شو روم ہے۔ دراصل اس کا جو آنر ہے ایک ٹائم پہ وہ پرفیوم کا بہت بڑا بیوپاری ہوتا ہے، لیکن اب اس شہر میں پرفیوم کے بہت زیادہ بیچنے والے تھے تبھی اس کا کام ڈاؤن ہوا تھا۔ لیکن اب جب جین اس کی جگہ پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پر بہت سارے پرفیوم ہیں جن کی خوشبو سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس آنر کو پرفیوم سمیل کر کے اس کی خوشبو کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی
کئی پرفیومز کو ملا کے اس کے لیے طرح طرح کے فریگننس کے پرفیوم بناتا ہے، اور یہ فریگننس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ شو روم کا اونر مدہوش ہو جاتا ہے۔ جین اس کے لیے ایسا پرفیوم بھی بناتا ہے کہ اس کو اسمیل کے بعد اس کو اپنی گرل فرینڈ کی یاد آتی ہے، اور اب وہ طے کرتا ہے وہ جین کو خرید لے اور اس کے لیے طرح طرح کے پرفیوم بنائے اور اس کا دور واپس آئے۔ اس کے بعد وہ جین کو اس آدمی سے خرید لیتا ہے جس نے جین کو پہلے خریدا تھا، اور جب وہ جین کو خرید لیتا ہے اس آدمی کی بھی موت ہو جاتی ہے، اور اب جین پرفیوم کے بیوپاری کے پاس ہے۔ تاجر جین کو بتاتا ہے کہ کس طرح پرفیوم بنائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں 12 طرح کے پرفیوم ہیں اور آج تک 13واں پرفیوم نہیں بن پایا، اور اگر کوئی 13واں پرفیوم بنائے گا تو وہ دنیا کا سب سے بہترین پرفیوم ہوگا۔ جین کہتا ہے کہ میں وہ 13واں پرفیوم بناؤں گا۔ جین کی وجہ سے پرفیوم کا بیوپاری ایک بار پھر پیرس میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور اس بات سے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ جین کو پرفیوم بنانے کے اپنے سارے طریقے بتاتا ہے، لیکن جین اس کے طریقوں سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس طریقوں میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 13واں پرفیوم نہیں بن سکا۔ اس بات سے وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کے بیمار ہونے سے پرفیوم کا بیوپاری بہت دکھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر جین کو کچھ ہو گیا تو اس کا کام پہلے کی طرح خراب ہو جائے گا، اور وہ جین کو بتاتا ہے اگر تم نے 13واں پرفیوم بنانا سیکھنا ہے تو تمہیں گراسنا جانا ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے پرفیوم کا جو بیوپاری ہوتا ہے وہ جین سے الگ 100 طرح کے پرفیوم بنانے کے طریقے سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بدلے وہ اس کے ٹریول کے سارے پیپر بنا دیتا ہے، اور اب جین فرانس کے گراسو شہر کے لیے نکل پڑتا ہے، اور اس کے جاتے پرفیوم کے تاجر کا گھر گر جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہی ہمیں جین کو دکھایا جاتا ہے جو گراسو کے راستے پر ہوتا ہے۔ تبھی اسے 2 راستے دکھتے ہیں، ایک راستہ گاؤں کی طرف سے جاتا ہے اور دوسرا پہاڑ اور جنگلوں کی طرف سے۔ جین پہاڑ اور جنگلوں والے راستے کو چنتا ہے۔ دراصل جین نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سماج سے خود کو الگ کر دے گا اور پہاڑوں جنگلوں میں رہے گا، اسی لیے راستے میں وہ ایک گفا میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی دنوں کے لیے وہ گفا میں رہتا ہے، اور ایک رات اسے اسی لڑکی کا سپنا آتا ہے جو پھل بیچ رہی ہوتی ہے، جس کی جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جین اپنے جسم کو سمیل کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی خوشبو نہیں۔ جین کو لگتا ہے شاید اسے دوسروں کی خوشبو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گراسو جائے گا۔ وہ گراسو کے لیے نکل پڑتا ہے، تبھی راستے میں اسے ویسے ہی خوشبو آتی ہے جیسے اس پھل والی لڑکی کے جسم سے آ رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی ہے، دراصل اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اور وہ جین اب اس گھوڑا گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گراسو شہر کے بہت عالیشان کے اندر وہ گھوڑا گاڑی چلی جاتی ہے۔ یہ اینٹنی نام کے آدمی کا گھر ہوتا ہے جو کہ بہت امیر ہے، اور گھوڑا گاڑی میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام لورا ہے۔ لورا بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، اور اب جین گراسو میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک عورت کے انڈر کام کرتا ہے جہاں پر وہ جانوروں کی چربی سے خوشبو نکالنے کے 2 الگ الگ طریقے سیکھتا ہے۔ اب وہ ان طریقوں کا استعمال انسانوں پر کرنا چاہتا ہے۔ دراصل جین اب 13 کے 13 خوشبو کو الگ الگ باٹلز میں قید کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک لڑکی کو اغوا کرتا ہے، اور وہ جو 2 طریقے اس نے سیکھے تھے وہ ان میں سے پہلے طریقے کو اس لڑکی پہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پوری طرح فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور لڑکی کو اغوا کرتا ہے اور اسے بھی مار کر دوسرے طریقے کو اس پہ استعمال کرتا ہے، اور وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اس نے چربی سے خوشبو نکالنے کا طریقہ اچھے سے سیکھ لیا تھا، اور اب یہاں جین لڑکیوں کے جسم سے الگ الگ طرح کی خوشبو بناتا ہے۔ اس لیے وہ لورا کے پارٹی میں جاتا ہے اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ لیکن اس پارٹی سے 2 ٹوئنز بہنیں غائب ہو جاتی ہے،
اور اگلے پل جین نے الگ الگ 2 طرح کی خوشبو بنائی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جین نے ان 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے مار دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جین کئی لڑکیوں کو اغوا کر دیتا ہے اور اب اس کے پاس 12 باٹلز ہیں جس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہیں۔ شہر سے لڑکیوں کے غائب ہونے پر پورے شہر میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سب اپنے گھروں کے باہر تالا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی لورا کے باپ اینٹونی کو دکھایا جاتا ہے جو اس شہر کے بہت ذمہ دار اور مانے ہوئے انسان ہے۔ وہ بتاتا ہے ابھی تک جتنی بھی لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں ان پہ کوئی زور زبردستی کے نشان نہیں ہے، یعنی جو بھی یہ انسان ہے جو بھی لڑکیوں کو پکڑ کے مار رہا ہے اس کا مقصد کچھ خاص ہے۔ پورے شہر میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، سب کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، اس لیے سب چرچ میں جاتے ہیں جہاں پہ سب چرچ کے فادر سے ملتے ہیں۔ پادری کہتا ہے میں تم سب کی مدد کروں گا، اور تبھی ایک آدمی بتاتا ہے کہ قاتل پکڑا گیا، لیکن اینٹونی کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ جو قاتل اتنا شاطر ہو سکتے وہ اتنی آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اینٹونی کو اپنی بیٹی لورا کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ گراسو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن پر جب وہ جا رہا ہوتا ہے جین کو اس کی خوشبو آ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ لورا شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اس لیے وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جین کے پاس ایک لڑکی کا کتا بھی ہوتا ہے جس کو جین نے مارا تھا، اور وہ کتا اپنی مالکن کے بالوں اور کپڑوں کو زمین کے اندر سے نکال دیتا ہے، جسے جین کے ساتھ کام کرنے والا آدمی دیکھ لیتا ہے۔ اور اب یہاں پولیس آ جاتی ہے اور تلاشی میں یہاں پر سبھی لڑکیوں کے کپڑے اور بال ملتے ہیں، یعنی کہ اب انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ اصلی قاتل جین ہے۔ وہی لورا کا باپ اینٹونی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لورا کے کمرے کی چابی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں جین آ کر چپکے سے چابی کو چرا لیتا ہے اور لورا کو اغوا کرتا ہے، اور اگلے صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جین کے پاس ایک اور خوشبو کی بوتل ہے، جسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لورا بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور جین نے ابھی تک جتنے بھی بوتل خوشبو کی بنائی ہوتی ہیں ان سب کو ملا کر 13ویں خوشبو کی بوتل بناتا ہے، اور وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور جین کو گرفتار کر دیتی ہے۔ اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر جین کو آج سزائے موت دینی ہوتی ہے۔ دور دور سے یہاں لوگ آئے ہوتے ہیں، جین وہاں پر آ جاتا ہے، جس نے 13ویں خوشبو بنائی ہوتی ہے اس نے اپنے جسم پہ لگائی ہوتی ہے، اور جب وہ آدمی جین کے پاس جاتا ہے جو جین کو سزا دے گا، وہ آدمی جین کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے جین بے قصور ہے۔ دراصل جین کے جسم پر جو 13ویں بوتل کی پرفیوم ہوتی ہے، پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہ آدمی اس خوشبو سے پورا مدہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جین اس خوشبو کو ایک رومال میں لگاتا ہے اور اس رومال کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیتا ہے۔ سبھی لوگوں کو یہ خوشبو آتی ہے اور وہ سارے مدہوش ہو جاتے ہیں، سب انسان ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر تب یہاں لورا کے فادر آ جاتے ہیں، اس کے پاس تلوار ہوتی ہے، وہ جین کو مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی اس خوشبو سے نہیں بچ پاتے اور مدہوش ہو کر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جین کو اپنا بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن جین کو احساس ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور آج میں اس کے دل و دماغ میں وہ لڑکی ہوتی ہے جس کو سب سے پہلے جین نے مارا تھا، جو پھل بیچنے والی لڑکی تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش وہ لڑکی زندہ ہوتی، وہ اس سے پیار کرتی اور اس کے ساتھ رہتی۔ جین کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ اس فش مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر جین کا جنم ہوا تھا۔ وہ اپنے جیب سے 13ویں سینٹ کی خوشبو نکال کر اپنے اوپر اڑیل لیتا ہے۔ وہاں بہت سارے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس خوشبو سے اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں اور وہ جین پر کود پڑتے ہیں اور جین کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ تھی پرفیوم فلم کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لائک کریں۔